فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاة الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلى ربهم يتوکلون۔ سامعین گرامی، رب العالمین نے انسان کو تخلیق کر کے ایک خاص مقصد کے حصول کے لیے اس دنیا میں اپنا نائب بنا کر بھیجا، اور ہم اپنی زندگی کے معاملات میں دنیا میں اتنے الجھ جاتے ہیں کہ اس الجھن میں رہ کر ہم اس مقصد کو بھولے رہتے ہیں۔ تو کوئی شخص جو بھولا ہوا ہو اسے پھر یاد دہانی کرانے کے لیے کوئی ریمائنڈرز لگائے جاتے ہیں، جیسے الارم لگتا ہے، فون کی گھنٹی بجتی ہے، کوئی میسج آتا ہے تو اس کی کوئی ایک نوٹس آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یاد دہانی کراتے ہیں، اور یہ یاد دہانی اللہ تعالیٰ کے اس مبارک کلام سے ہوتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی آیات بھی جو اپنے اندر ایک بہت بڑا ایک سمندر رکھتی ہیں، ان آیات کے ساتھ رب العالمین ہمیں یاد دہانی کراتے رہتے ہیں، اور خاص طور پر وہ چیزیں ہمیں یاد کراتے ہیں جو کہ دیر سے ملنی ہوتی ہیں، جیسے لانگ ٹرم کہا جاتا ہے، یعنی دیر سے ملنے والی چیز، کیونکہ جو جلدی انسان کی جو خواہشات پوری ہوتی ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فزیکل جو الارم ہے وہ رکھے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو اسے بھوک لگتی ہے، اور اس کا جو معدہ ہے اسے سگنل دے رہا ہے، اور برین اسے سگنل دے رہا ہے۔ اسی طرح جو بھی جسمانی ضروریات ہیں وہ انسانی جسم فیل کرتا ہے، اور پھر اس فیل کر کے وہ خود بخود ایک انٹرنل الارم جنریٹ کرتا ہے۔ لیکن جو دور کی چیزیں ہیں، 5 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد، زندگی بعد از موت کی جو چیزیں ہیں، وہ چیزیں انسان بھولا رہتا ہے، اس کا ایک بڑا مبہم سا تصور انسان کے ذہن میں رہتا ہے۔ 25ویں پارے میں سورہ شورى کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالی ہمیں یہی ایک ریمائنڈر دے رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا، جو کچھ بھی تمہیں ساز و سامان، جو کچھ بھی تمہیں اس دنیا میں عطا کیا گیا ہے، وہ تمہاری اس دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقى، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے اس ساز و سامان سے کہیں بہتر بھی ہے، خیر اور وابقى، اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ابقى یعنی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ لیکن یہ شرف کن لوگوں کو مل رہا ہے؟ للذین آمنوا، وہ لوگ جو اپنے رب پر پختہ ایمان رکھتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ اجر اور یہ مرتبہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور صرف اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ جو کچھ بھی تمہیں زندگی میں دیا گیا ہے، زندگی، لائف جسے ہم کہتے ہیں، کئی سال زندگی کے جو ہم گزارتے ہیں، صحت، خوشیاں، غم، اولاد، ماں باپ، والدین، رشتہ دار، دوست احباب، یہ فمتاع الحیات الدنیا، یہ اس دنیاوی زندگی کا
ساز و سامان ہے. پھر اس کے بعد مال سے خرید دینے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، جوتی، کپڑا، گھر، گاڑی، موٹر سائیکل، روزگار، ساری کی ساری چیزیں فمتاع الحیات الدنیا میں آتی ہیں. پھر انسان کی جسمانی صلاحیتیں، اس کی دماغی صلاحیتیں، اس کا علم، اس کا ہنر، یہ بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ فمتاع الحیات الدنیا ہے. اور یہ اوتیتم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فما اوتیتم، یہ تمہیں عطا کیا گیا ہے. تم اس کے اہل نہیں تھے، تم ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ نہیں تھے. اکثر ہم سوچتے ہیں کہ مجھے میری صلاحیتوں سے اللہ تعالیٰ نے شاید یا کسی بندے نے کم عطا کیا اور دنیا میری قدر نہیں کر رہی. یہ بھی اکثر ایک سوچ جو ہے وہ ہمارے دماغوں میں اکثر آتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے فما اوتیتم، تم اس کے حقدار نہیں تھے، تمہیں تمہاری صلاحیتوں سے، تمہاری اوقات سے بہت زیادہ بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے. اور یہ سب دنیاوی زندگی گزارنے کا ساز و سامان ہے، ٹول ہیں، اوزار ہیں، متاع ہے. متاع وہ چیز ہے جو استعمال میں لائی جا سکے اور اپنی اچھی حالت میں ہو، بہترین حالت میں ہو، جس سے فائدہ اٹھایا جا سکے، اسے متاع کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ جو متاع عطا کی ہے، یہ جو زندگی عطا کی ہے، اس زندگی میں تمہیں زندگی کے مختلف مراحل سے گزارا ہے. تم بچپن میں تھے، بول بھی نہیں سکتے تھے، چل بھی نہیں سکتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے والدین کے ذریعے تمہیں بولنا سکھایا، تمہیں چلنا سکھایا، تمہیں کھڑے ہونا سکھایا، تمہیں لکھنا سکھایا، تمہیں پڑھنا سکھایا. زندگی کے مختلف تجربات سے جو گزارا، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے متاع تیار کی. اب تم زندگی کے مختلف تجربات سے گزر کر کوئی ڈرائیور بن گیا ہے، کوئی سیکیورٹی گارڈ بن گیا ہے، کوئی ڈاکٹر بن گیا ہے، کوئی انجینئر بن گیا ہے، کوئی اکاؤنٹنٹ بن گیا ہے، کوئی زندگی کے کسی بھی شعبے میں چلا گیا ہے، کوئی بڑھائی ہے، کوئی مکینک ہے، کوئی مستری ہے، کوئی مزدور ہے. یہ حکمت، یہ دانائی، یہ ہنر، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیں. اور اگر پچھلے وقت کی طرف نگاہ دوڑائیں تو جتنے بھی اچھے کام کیے وہ بھی متاع ہے، اور جتنے غلط کام کیے اور جتنے غلط کاموں پر ندامت ہوئی اور اللہ کے حضور ہم نے اپنا سر جھکایا کہ اللہ تعالیٰ میں اس کام پر، اپنے اس غلط کام پر بہت شرمندہ ہوں، آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، تو وہ کام اور وہ جو جذبہ ندامت ہے وہ بھی میری متاع ہے. اور پھر متاع میں سب سے اہم چیز جو میری زندگی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایک لمحہ عطا کیا زندگی کا، یہ متاع ہے، اس دنیا کی خوبصورتی ہے. لیکن سامعین گرامی، یہ جو دنیا کی متاع ہے، اس کے ساتھ ایک لمٹ لگی ہوئی ہے، اور وہ لمٹ ہے وقت کی لمٹ. بچپن بھی ختم ہو جاتا ہے، جوانی بھی ختم ہو جاتی ہے، ادھیڑ عمری بھی ختم ہو جاتی ہے، بڑھاپا بھی ختم ہو جاتا ہے. سب وقت جو ہے ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے. کوئی بھی چیز جو آج ہم خریدتے ہیں بڑی خوبصورت لگتی ہے، دیکھنے میں بڑی نئی لگتی ہے، یہ بھی کچھ عرصے بعد پرانی ہو جاتی ہے، پھر آؤٹ آف فیشن ہو جاتی ہے. پھر یہی چیز کسی، یا تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اب جو چیز ہمارے استعمال میں نہیں تو کسی غریب کو دے دو، اور نہیں تو پھر وہ کباڑ خانے میں چلی جاتی ہے. تو ہر چیز کی ایک مقررہ مدت ہے، اس کی ایک زندگی ہے، اس زندگی سے زیادہ وہ چیز چل نہیں سکتی. یہ متاع الحیات الدنیا، اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان پہ لمٹ لگی ہوئی ہے وقت کی. لیکن اللہ کے پاس کیا ہے؟ وما عند اللہ خیر وابقى. اللہ کے پاس جو ہے
اور جو کچھ متاع تمہارے پاس ہے، جو اللہ نے تمہیں دینا ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے، خیروں، اس سے بہتر ہے۔ اس کی جو بھی موبائل فون تم استعمال کر رہے ہو، اس کی کوئی بھی ایک ماڈل ہے، اللہ نے جو تمہارے لیے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، وہ اس کا ایک ایسا ماڈل ہے جو تمہاری تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ خیر، بہت بہتر ہے، وہ ابقا، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جو بھی چیز اللہ نے تمہارے لیے رکھی ہوئی ہے، چاہے وہ زندگی ہے، چاہے وہ والدین ہیں، چاہے وہ بچے ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہیں، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ دولت ہے، چاہے وہ دنیا کی جتنی بھی آسائش زندگی ہیں، اللہ نے جو تمہارے لیے رکھی ہوئی ہیں، وہ بہت بہتر ہیں اور ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ اب سامعین گرامی، ہم جب کسی دکان پہ جاتے ہیں، کوئی چیز ہم نے خریدنی ہے، ہم نے کوئی کپڑا خریدنا ہے، کوئی سوٹ خریدنا ہے، شلوار قمیض خریدنی ہے، اور اس شلوار قمیض کا ہم نے ایک بجٹ رکھا ہوا ہے کہ میں نے 1500 یا 2000 روپے کی ایک شلوار قمیض خریدنی ہے۔ اب ہماری جو خریداری کا فیصلہ دو چیزوں پر منحصر ہوتا ہے کہ جو میں چیز خریدنے جا رہا ہوں وہ بہتر ہو، خیر ہو، بہتر ہو اس چیز سے جو کہ شاید میں نے پہنی ہوئی ہے آج، اس سے میں بہتر جو سوٹ ہے وہ خرید سکوں، اور دوسری چیز ابقا، دیر تک رہنے والی پائیدار چیز ہو، یعنی ایسا کپڑا ہو کہ جس کا رنگ نہ اترے، ایسا کپڑا ہو کہ جو خراب نہ ہو، ایسا کپڑا ہو کہ جس پر بر نہ آئے۔ یہ میں اپنی دماغ سے سوچتا ہوں کہ میں جو بھی چیز خریدنے جا رہا ہوں، اس چیز میں دو چیزیں میں ضرور دیکھوں گا، اور یہی چیز ہم اپنی زندگی کی ساری جتنی بھی مال اور متاع اکٹھا کرتے ہیں، اس میں ہی یہی فارمولا چلتا ہے، بڑی سے بڑی چیز سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی چیز تک۔ ٹوتھ برش خریدنے جا رہے ہیں، مسواک خریدنے جا رہے ہیں، تو جو میرے پاس تھی مسواک یا ٹوتھ برش تھا، اس سے بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ میں موٹر سائیکل خریدنے جا رہا ہوں، پچھلی موٹر سائیکل سے بہتر موٹر سائیکل خرید رہا ہوں، میں گاڑی خریدنے جا رہا ہوں، پچھلی گاڑی سے بہتر گاڑی خرید رہا ہوں، اس کا نیا ماڈل خرید رہا ہوں، گھر بنا رہا ہوں تو بہتر بنا رہا ہوں، اور پھر ان ساری چیزوں میں وہ چیز جو دیر تک رہنے والی ہیں، ابقا، جس میں پائیداری ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں بڑے ایک لمبے عرصے تک میرے ساتھ چلیں گی۔ یعنی چیز کی خصوصیت اور اس کی پائیداری، ان دو چیزوں کی بنیاد پر ہم یہ سارے فیصلے کرتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں کون کون سا مال اور متاع اکٹھا کرنا ہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ آپ کوئی چیز ایسی خریدنے جا رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یار یہ میں چیز خریدنے جا رہا ہوں، اس کی وارنٹی کتنی ہے؟ تو دکاندار کہتا ہے 1 سال۔ میں کہتا ہوں نہیں یار، مجھے 2 سال والی وارنٹی والی چیز چاہیے، مجھے 5 سال والی وارنٹی والی چیز چاہیے۔ کبھی سنا کہ کوئی ایسا پروڈکٹ، کوئی ایسی چیز مل رہی ہے جس کی لائف ٹائم گارنٹی ہے؟ شاید باہر کی دنیا میں، مغرب میں تو شاید کچھ پروڈکٹس مل جاتے ہیں جن کی لائف ٹائم گارنٹی ہے، پاکستان میں شاید ایسی کوئی چیز ملتی ہو جس کی لائف ٹائم گارنٹی، یعنی جس کی کوئی 50 سال کی گارنٹی ہے۔ کسی چیز کی گارنٹی نہیں ہے، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال کے بعد وہ چیزیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اگر کوئی چیز 10 سال چل بھی رہی ہے تو وہ چیز پرانی ہو جائے گی، آؤٹ آف فیشن ہو جائے گی۔ 15 سال پرانا کپڑا کون پہنتا ہے؟ کوئی بھی نہیں پہنتا، کہ یہ تو پرانا ہو گیا، بہت ہی پرانا، چاہے وہ اچھا بھی ہو تو لوگ کہتے ہیں اسے نہیں پہننا کیونکہ یہ آؤٹ آف فیشن ہو گیا ہے۔ تو سامعین گرامی، ہماری دنیاوی زندگی کے لیے جتنے بھی ہم کام کر رہے ہیں، اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ چیز اچھی ہو اور دیر پا ہو اور ساری زندگی چلے۔ دنیاوی زندگی میں اچھی چیز ہونا، دیر پا ہونا، کسی حد تک ہم یہ ضرور مقصد جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو متاع الحیات الدنیا ہے یہ عارضی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، یہ بڑی جلدی ختم ہو جائے گی۔
اور پھر تم نے اس چیز کے لیے تیاری کرنی ہے جو اللہ کے پاس ہے، جو تمہاری ان چیزوں سے بہت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقی۔ تو سامعین گرامی، اس آیت سے ہمیں دو بہت اہم سبق مل رہے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ میں آج جو بھی کام کر رہا ہوں وہ میرے گزرے ہوئے کل والے کام سے بہتر ہونا چاہیے۔ چاہے میں کوئی بھی کام کر رہا ہوں، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا، کیونکہ کام نہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے نہ کوئی بڑا ہوتا ہے۔ کام کرنے والا چھوٹے کام کو بھی بڑا کام بنا سکتا ہے اگر وہ اپنی پوری ہنرمندی سے، جان فشانی سے اور محنت سے، ایمانت سے اور دیانتداری سے وہ کام کر رہا ہے۔ تو میرا کام، آج کا کام خیر ہونا چاہیے جو کام میں کل کر رہا تھا۔ یہ ہمیں ایک سبق مل رہا ہے۔ اور دیر پا ہونا چاہیے، جو بھی میں کام کر رہا ہوں وہ لانگ لاسٹنگ ہونا چاہیے، اس کی کوئی لمبی زندگی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آج میں نے دیوار بنائی تو کل وہ دیوار کوئی ہاتھ لگائے تو گر جائے گی۔ تو میں کیسا مسلمان ہوں جو کہ میں چنائی کر رہا ہوں، اور اس چنائی میں بھی میں پوری ہنرمندی اور دیانتداری سے کام نہیں کر رہا۔ میری بنائی ہوئی چیز اچھی ہونی چاہیے اور پائیدار ہونی چاہیے، اور پھر میرے جو لوگوں کے ساتھ برتاؤ اور معاملات ہیں، اس معاملات میں مجھے لوگوں کے دل اور دماغ میں جو ایک نقش چھوڑنا ہے، امپریشن چھوڑنا ہے، وہ دیر پا ہونا چاہیے۔ دن میں ہم کتنے ہی لوگوں سے ملتے ہیں، 20-30 لوگوں سے کہیں نہ کہیں تو ملاقات ہو جاتی ہے، کسی دکان میں، کسی بازار میں، کسی دفتر میں۔ کتنے لوگوں کے دل میں یا دماغ میں ہم کوئی گہرا نقش چھوڑ کے جا رہے ہیں، کسی نیکی کا، کسی اچھائی کا، اور یہ نقش بہت چھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نقش ایسا بھی ہے کہ سڑک پر کوئی بزرگ خاتون کھڑی ہے اور سڑک پار کرنا چاہتی ہے، اور ایک نوجوان آتا ہے اور ان خاتون کا ہاتھ پکڑتا ہے اور ٹریفک کے بیچ میں سے انہیں سڑک پار کرا رہا ہے، اور یہ خاتون اسے دعائیں دیتی ہے۔ اس خاتون کے دل میں اس نوجوان کا جو نقش ہے وہ بڑے ایک لمبے عرصے تک رہے گا، اور وہ بڑے لمبے عرصے تک اسے دعائیں دیتی رہے گی۔ آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں، دکاندار آپ کو سلام کرتا ہے، محبت سے، پیار سے، خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے، اور ایک دکاندار ہے وہ بالکل سپاٹ چہرے کے ساتھ ایک روبوٹ کی طرح آپ کو ڈیل کرتا ہے۔ وہ دکاندار جو آپ سے پیار اور محبت سے ملا تھا، اسے آپ لمبے عرصے کے لیے یاد رکھیں گے۔ یہ ایک نقش ہے، وابقہ نقش ہے جو آپ دیر تک کے لیے اس کے دماغ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آپ نے کسی کے ساتھ بھی نیکی کی تو جس کے ساتھ نیکی کی وہ بندہ آپ کو دیر تک یاد رکھے گا اور آپ کے لیے دعائیں کرے گا۔ یہ سامعین گرامی، دنیاوی اعتبار سے خیر و ابقا، بہتر طریقے سے کام کرنا اور دیر پا چیز بنانا، خوبصورت چیز بنانا، کپڑا بھی سینا تو ایسا نہیں سینا کہ وہ 2 استعمال کے بعد پھٹ جائے۔ کپڑا خوبصورت، بہتر، خیر و ابقا اور دیر پا چلنے والا۔ کسی سے ملنا، اخلاق میں، کردار میں تو دیر پا نقش چھوڑنا جو دوسرے کے دل اور دماغ میں دیر تک رہے۔ یہ دنیاوی زندگی کا سبق ہو گیا، خیر و ابقا کا۔ اور پھر جو اس سے بھی اہم سبق، وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تم اس دنیاوی زندگی میں حاصل کر رہے ہو، اور پھر نہ صرف بہتر ہے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ میری زندگی سے بہت بہتر زندگی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی رب العالمین کے پاس ہے، اگر
میری بھی زندگی رب العالمین کے احکامات کے مطابق گزر رہی ہے. میرے گھر سے بہت بڑا گھر، بہت خوبصورت اور ماڈرن گھر اللہ کے پاس ہے. اگر میرا دنیا والا گھر حلال کمائی سے بنا ہوا ہے اور اس کے مکین آپس میں باہم محبت سے رہتے ہیں، میرے والدین، میرے خواتین کے لیے شوہر، شوہروں کے لیے ان کی بیویاں، بچے، رشتہ دار، دوست، سب کے سب مجھے اللہ کے پاس اپنی بہترین صحت، بہترین جوانی اور خوبصورتی کی حالت میں ملیں گے اگر میں نے اپنی زندگی کے معاملات اللہ تعالیٰ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلائے ہیں. میری گاڑی، میری موٹر سائیکل یا میری بھی جو بھی سواری ہے، اس سے بہت بہتر سواری جو میرے تصور میں بھی نہیں آ سکتی، وہ سواری مجھے اللہ کے ہاں ملے گی اگر میری اس دنیا میں جو سواری میرے پاس ہے وہ میں نے حلال کی کمائی سے خریدی ہے اور میں اس سواری سے کسی کا حق نہیں مار رہا. میری گاڑی دھواں نہیں دے رہی، میری موٹر سائیکل دھواں نہیں دے رہی اور رب العالمین کے بنائے ہوئے اس خوبصورت ماحول کو آلودہ نہیں کر رہی. سامعین گرامی، یہ تصور ہے آخرت کی چیزوں کا. وما عند اللہ خیر وابقی، کہ جو اللہ کے پاس جو بھی تمہیں ملے گا، جو بھی اس دنیاوی زندگی میں تمہیں دیا گیا، اس سے کہیں بہتر ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا اگر میں نے اپنی دنیاوی زندگی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق بسر کی. تو سامعین گرامی، اکثر ہم دنیا اور آخرت کے تصور میں الجھے رہتے ہیں کہ دنیا کیا ہے، دنیا تو ٹھیک ہے، مال بناؤ، سب کچھ کرو، محنت کرو، آگے بڑھو، سارا کچھ کرو، اور آخرت کا ایک بڑا مبہم سا تصور ہے. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، یہ دنیا تو عارضی ہے، دھوکے کا سامان ہے کسی حد تک، لیکن دنیا کو بھی چھوڑ دو، صرف آخرت کی تیاری کرو. یہ بھی مسلمان کا شیوا نہیں ہے. مسلمان کا شیوا یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو استعمال کرنا آخرت کی زندگی کی کامیابی کے لیے. دنیا کی زندگی کو استعمال کر کے آخرت کی زندگی کی کامیابی حاصل کرنا، یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے. اور اس مقصد میں اگر مسلمان چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیاوی زندگی کی کامیابی بھی ضرور عطا کرتے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا جو ہم اکثر نمازوں میں کرتے ہیں اور بہت پسند تھی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ، آپ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اور دنیا میں بھی اچھائی دے دیجئے، اور اے اللہ آپ ہمیں آخرت میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی اچھائی دے دیجئے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے. تو سامعین گرامی، دنیا اور آخرت کی مثال کشتی اور پانی کی مثال ہے. کشتی پانی میں چلتی ہے، خشکی میں نہیں چلتی. خشکی میں رکھیں گے تو کشتی کھڑی ہو جائے گی، پانی میں ڈالیں گے، پتوار ہلائیں گے تو کشتی چلے گی. لیکن وہی پانی اگر کشتی کے اندر داخل ہو گیا تو کشتی ڈوب جائے گی. وہی پانی اگر کشتی کے اندر داخل ہو گیا تو کشتی ڈوب جائے گی. اگر دنیا مسلمان کے اندر اتنی حلول کر جائے کہ اس سے آخرت کی کامیابی کا تصور نکل جائے تو پھر مسلمان کی زندگی ڈوب رہی ہے، اس کی زندگی کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا. دنیاوی زندگی کو رب العالمین کے بتائے ہوئے حلال جائز اصولوں کے مطابق بسر کرنا، ترقی کرنا، آگے بڑھنا، خیر چیزوں میں بہتری لانا، وابقا اور ایسی تعلقات بنانا، ایسے نقش بنانا
اور ایسے کام بنانا کہ جو دیر پا ہوں، تو سامعین گرامی یہ اللہ کے پاس جو ہے یہ ہمیں اس سے قریب لے کے جا رہا ہے. وما عند اللہ خیر وابقى، یہ ہمیں اس خیر اور ابقا کے پاس لے کر جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کا ہمارے لیے وعدہ کر کے رکھ دیا ہے. اور یہی دنیا کو صحیح طریقے سے آخرت کے حصول کے لیے استعمال کرنا بندہ مومن کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے. اور اسی کامیابی سے ہم اکثر دور رہتے ہیں اور بھولے رہتے ہیں. متاع الحیات الدنیا کی صحیح طریقے سے پلاننگ کرنا، اور اس چیز کے لیے کہ جو اللہ کے پاس ہے، وما عند اللہ خیر وابقى، اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ مسلمان کی زندگی کا مشن ہے. یہی مقصد حیات ہے. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی اور موت کا اور یہ پوری ایک کائنات کا سلسلہ بنایا اور انسان کو اختیار دے کر اس دنیا میں بھیجا. کوشش کرنا، محنت کرنا، سعی کرنا، ترقی کرنا، ہنر میں آگے بڑھنا، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے احکامات کے مطابق چلنا، حلال اور حرام کا فرق رکھنا، جائز اور ناجائز کا فرق رکھنا، اپنے اخلاق اور اپنے کردار اور اپنے اعمال کو بہتر بنانا، یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد حیات ہے. کوشش ہمارے ہاتھ میں ہے، نتیجہ رب العالمین کے ہاتھ میں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنی پوری بہترین صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے محنت کرتے ہیں اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. تو سامعین گرامی، کوشش ہم نے کرنی ہے، رزلٹ، نتیجہ رب العالمین نے دینا ہے. انجام اس کے ہاتھ میں ہے، انجام اس کے ہاتھ میں ہے. آغاز کر کے دیکھ، انجام اس کے ہاتھ میں ہے، آغاز کر کے دیکھ. بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ. ہم نے بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کرنی ہے. رب العالمین ان پروں کو خشک بھی کریں گے اور پھر اڑان کی صلاحیتیں بھی دیں گے، اور پھر وہ بھی دیں گے جو بہت بہتر بھی ہے، وابقى، اور ہمیشہ رہنے والا ہے. دعا کریں سامعین گرامی کہ اللہ تعالی ہمیں متاع الحیات الدنیا کو حلال اور جائز طریقے سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اس دنیاوی زندگی کو آخرت کی کامیابی کی حصول کے لیے جتنی بھی کوششیں ہو رہی ہیں ان کوششوں کا ایک بہترین ذریعہ بنائیں، اور پھر ہمیں وہ کامیابی عطا فرمائیں جو خیر بھی ہے، بہت بہتر بھی ہے، اور ابقا بھی ہے، اور ابدی زندگی اور ابدی خوشیاں اور ہمیشہ رہنے والی خوشیاں، رحمتیں اور برکتیں ہمیں عطا فرمائیں، اس زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. وما علینا الا البلاغ المبین.